نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد بر انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تقوی کی اہمیت کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ متقین کی شان قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، اور جو تقوی سے عاری لوگ ہیں، تقوی سے خالی لوگ ہیں، ان کی مذمت بھی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یا اللہ سے تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں، جو اہل اللہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو اس کام کا کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو ہمارے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، تو حج ہمارے اوپر فرض ہو گیا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس کی اہمیت اللہ رب العالمین نے اتنی بیان فرمائی ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی ہے کیا؟ اہل علم حضرات نے اس کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، دو معنی اس کے بیان فرمائے ہیں کہ تقوی کا معنی کیا ہے۔ ایک تقوی کا معنی اہل علم حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا معنی ہے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ فرمایا فتنہ سے بچو، قتل کرنے سے بچو، جھوٹ سے بچو، کسی پر بہتان باندھنے سے بچو۔ یعنی جب تقوی کی نسبت کسی گناہ کے کام کی طرف ہو، کسی معصیت کے کام کی طرف ہو، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا بچنا۔ اور جب اسی لفظ کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو تو اس وقت اس کا معنی بدل جائے گا، اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا اللہ سے ڈرنا، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ میں کوئی آ جاتا ہے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو جب تقوی کی نسبت کسی گناہ کے کام کی طرف ہو، کسی معصیت کے کام کی طرف ہو، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا بچنا، اور جب اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوگا ڈرنا۔ تو اس وقت یہاں پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کا دامن تھام لو۔ قرآن پاک میں
متقین کی تقوی اختیار کرنے والوں کی بڑی شان بیان ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ متقین کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، متقین کامیاب ہوں گے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ بے شک جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، کہ جو متقی لوگ ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ جنتوں میں ہوں گے اور جنت کی نہروں میں ہوں گے۔ یہ کن کی شان بیان ہوئی؟ ان لوگوں کی کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور ایک مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے والوں کی شان بیان فرمائی۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کل جنت کی طرف گروہ در گروہ چلائے جائیں گے، جماعت کی شکل میں وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے، یعنی جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائیں گے، تو وفتحت ابوابہا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا سلام علیکم، اور جو داروغہ جنت ہوگا، جو جنت کے دروازے پر جس کی ڈیوٹی معمور ہوگی، جیسے ہی یہ متقی لوگ وہاں پر پہنچیں گے تو وہ جنت کا داروغہ، وہ دروازہ کھولنے والا کہے گا سلام علیکم، کیا متقی لوگوں تم پر سلامتی ہو، طب تم نے اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری۔ تو زندگی اچھی گزاری ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انعامات سے بھی نوازے گا، کہ داروغہ جنت جو جنت کے دروازے پر معمور ہوگا، وہ متقی لوگوں کو سلیوٹ پیش کرے گا، سلام پیش کرے گا، کہے گا تم نے بڑی ہی اچھی زندگی گزاری، اب تمہارے اوپر کرم کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا فادخلوها خالدین، کہ اے متقی لوگوں اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کون لوگ؟ کہ جنہوں نے اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر گزاری ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے خوف سے گزاری ہوگی۔ اب تقوی کا معنی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے خوف سے اپنی زندگی بسر کرے۔ اب جس شخص نے بغیر گناہوں کی زندگی بسر کی ہوگی، اللہ رب العالمین کے خوف سے زندگی بسر کی ہوگی، تو ایسے لوگ جنت میں گروہ در گروہ داخل کیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا، جب یہ وہاں پر چلے جائیں گے تو وہاں پر جا کر یہ متقی لوگ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ، یہ متقی لوگ، یہ جن کو جنت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہوگی، وہ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے کہ صادقنا وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں زمین میں بھی زمین کا وارث بنایا، اور نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب جنت کا بھی ہمیں اللہ نے وارث بنایا ہے، ہم جب تک چاہیں جنت میں رہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ کتنا ہی اچھا اجر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عمل کرنے والے ہیں، جنہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ رب العالمین ان کو جنت جیسی نعمت سے نوازے گا، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو یہ تقوی بڑی زبردست ایک دولت ہے، جس کو یہ تقوی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اس لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی اختیار کرنے سے انسان کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے۔ اور شریعت اسلامیہ نے اس کا ایک معنی اور بھی بیان کیا ہے کہ فعل ما ینبغی و ترک ما لا یعنی، کہ انسان ان کاموں کو کرے جن کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے دیا ہے، اور ان کاموں سے خود کو باز رکھے جن کے ترک کرنے کا حکم اللہ اور اس کے محبوب نے دیا ہے۔ تو یہ ہے تقوی کا وسیع مفہوم کہ انسان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو یہ تقوی بڑی ایک زبردست قسم کی دولت اور بڑی اہمیت ہے اس کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تین آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ نمبر ایک،
وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے۔ دنیاوی رنج و غم کی وجہ سے رونا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، کوئی فوت ہو جائے اس کے فوت ہونے پر، اس کے چھٹ جانے پر رونا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے اپنے آنسو بہائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس میں 7 افراد کا ذکر ہے کہ یہ 7 افراد کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن سوائے اللہ کی رحمت کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 افراد میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہوگا۔ تو نمبر 1 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے، اس کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر 2 وہ آنکھ کہ جو ہر وقت دن اور رات میں جاگتی رہتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، کہ جو آنکھ بیدار رہتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، ایسی آنکھ کو بھی اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور نمبر 3 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ آنکھ جو کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی، ایسی آنکھ بھی کل دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گی۔ تو کتنی خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں کہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں، کتنی خوش نصیب ہے وہ آنکھیں کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بیدار رہتی ہیں، اور کتنی خوش نصیب ہے وہ آنکھ کہ جو کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی۔ تو یہ اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ گناہ کا موقع نہ ملنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو ڈھال لے اس بات کے اندر کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، چاہے وہ بالکل سامنے ہو، چاہے وہ موبائل کے اندر ہو، چاہے وہ ٹی وی کے اندر ہو، چاہے وہ کسی اشتہار کے اندر ہو، تو غیر محرم کی طرف نہ اٹھنے والی آنکھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گی۔ تو 3 آنکھیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسی آنکھیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اب تقویٰ اس کے درجات بھی ہیں کہ کون سا تقویٰ زیادہ بہتر ہے۔ تو تقویٰ کے 3 مراحل ہیں۔ ایک ہے عام لوگوں کا تقویٰ، میرے جیسے گنہگار لوگوں کا تقویٰ۔ وہ کیا ہے کہ انسان خود کو شرک، کفر اور حرام چیزوں سے بچا کر رکھے۔ یہ عام لوگوں کا تقویٰ ہے، گنہگار لوگوں کا تقویٰ، کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کفر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے عام لوگوں کا تقویٰ۔ اور نمبر 2 ہے خاص لوگوں کا تقویٰ، اولیاء اللہ کا تقویٰ۔ وہ کیا ہے کہ انسان حرام تو درکنار، مکروہات اور ان چیزوں سے بھی کہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے بھی خود کو بچا کر رکھے۔ یہ اولیاء اللہ کا خاص لوگوں کا تقویٰ ہے۔ اور ایک ہے خاص الخاص لوگوں کا تقویٰ جو انبیاء اور رسول کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کو گناہوں کے ارادے سے بھی پاک رکھا ہے، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے خاص الخاص لوگوں کا تقویٰ۔ تو ہمیں کم از کم ایسے لوگوں میں ضرور شامل ہونا چاہیے کہ جو حرام، کفر اور وہ کام کہ جن کے باز رہنے کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کم از کم ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو عام لوگوں کا تقویٰ ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے ہمیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا ہی تقویٰ عطا فرمائے کہ جو خاص لوگوں کا تقویٰ ہے، کہ جو حرام تو درکنار ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں کہ جو مکروہات میں شمار ہوتی ہیں۔ تو جب انسان کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ واقعی یار یہ انسان تقویٰ کی دولت سے بہرہ مند ہو چکا ہے۔ تو متقی لوگوں کی 6 نشانیاں تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز میں، قرآن پاک کے آغاز میں ہی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، اور ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی لوگ کون ہیں؟ پھر آگے اللہ رب العالمین ان کی نشانیاں بیان فرمائیں، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اب ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن پھر بھی ہم ان کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان بالغیب۔ جنت کو نہیں دیکھا ہوا پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، دوزخ کو نہیں دیکھا ہوا پھر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ایمان بالغیب۔ تو پہلی نشانی متقی لوگوں کی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، کہ ایمان بالغیب اسی چیز کا نام ہے۔ دوسری نشانی جو متقی لوگوں کی قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے،
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں، پانچوں پڑھتے ہیں اور بر وقت پڑھتے ہیں۔ یہ بھی متقی لوگوں کی نشانی ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان بالغیب رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ تیسری نشانی جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ متقی لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ میرے دیے ہوئے میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، فرض جو زکوٰۃ ہے یا جو صدقات واجبہ ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان وہ چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا جن کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ تو تیسری نشانی اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کی یہ بیان فرمائی کہ وہ میرے دیے ہوئے میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ متقی لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو اے میرے محبوب آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اب آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن پاک اور ایک ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، قرآن یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا مفہوم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو ہم کہتے ہیں وحی مطلوب، کہ وہ وحی کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث کو ہم کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، کہ وہ وحی کہ جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث بھی اللہ کا کلام ہے، کیونکہ خود اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا جب تک ہم اس کو وحی نہ کر دیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث بھی اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن کو حدیث جلی اور قرآن کو جو ہے وہ وحی جلی کہا جاتا ہے اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے، کہ قرآن بالکل واضح ہے، ہمارے سامنے ہے، ہر سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایک ہے وحی کی قسم وحی خفی جس کو حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ تو قرآن پر ایمان رکھنا یہ بھی متقی لوگوں کی نشانی ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا یہ بھی متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ تو پتہ چلا کہ متقی لوگ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا۔ اور پانچویں نشانی متقی لوگوں کی اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ متقی لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو اے میرے محبوب آپ سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیا گیا، جو 100 صحائف اور قرآن کے علاوہ جو 3 کتابیں ہیں زبور انجیل وغیرہ، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ چھٹی نشانی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے آغاز میں بیان فرمائی، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا نہیں کہ حشر کیسا ہوگا، میدان حشر سجا ہوگا کیسا ہوگا ہمیں پتہ نہیں، یہ آخرت کا دن ہے، تو متقی لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ 6 نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی قرآن پاک کے آغاز میں ہی کہ متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نمبر 2 نماز قائم رکھتے ہیں، نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی نشانی یہ بیان فرمائی کہ جو آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پانچویں نشانی یہ بیان ہوئی کہ جو آپ سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور چھٹی نشانی متقین لوگوں کے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ 6 نشانیاں ہمارے ذہن نشی ہونی چاہیے۔ جب کبھی ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم متقی لوگ ہیں تو ہمیں اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی کہ کیا ہم ان 6 صفات کے متحمل ہیں، کہ یہ 6 صفات ہمارے اندر ہیں جو قرآن پاک کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ جب ہم دیکھیں کہ یہ 6 صفات ہمارے اندر موجود ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرما دیا۔ اگر کسی ایک میں بھی کمی ہوئی تو پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ یہ 6 نشانیاں تو آغاز میں ہیں، اس کے بعد اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن کم از کم انسان کو جو اللہ رب العالمین نے ایک ذہن عطا فرمایا ہے اس کے مطابق وہ یہ سوچے کہ جو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ چیز دے دی ہے، یہ بیان کر دی ہے، ہم اس کے اوپر کما حق ہو عمل کر سکے۔ تو یہ 6 نشانیاں اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کی قرآن پاک کے آغاز میں ہی بیان فرما دی ہیں۔ اب جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کو اللہ رب العالمین نے پھر وقت کا امام بھی بنا دیا،
ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا تقویٰ کا ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ کسی کے ہاں دعوت پر گئے، مدعو تھے کسی کے ہاں دعوت پر، تو آپ کو وہاں پر سالن بڑا پسند آیا اور وہ سالن شوربے والا تھا، تو آپ نے میزبان سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ شوربہ پی لوں۔ اب میزبان بڑا حیران کہ ایک چیز رکھی کھانے پینے کے لیے ہے تو پھر بھی آپ جو ہے اس کو پینے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے اصل میں عام طور پر شوربہ یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تو مجھے یہ تمہارا سالن اتنا پسند آیا کہ میرا پینے کو دل کیا، تو میں نے اس لیے تم سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا یہ سالن شوربے کے طور پر کھا تو رہا ہی ہوں لیکن مجھے اجازت دے دو کہ میں اس کو پی بھی لوں۔ تو یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اب ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں۔ آپ اکثر پاکستان میں دیکھتے ہوں گے کہ کسی ریڑھی والے کے پاس ہم کھڑے ہو جائیں تو کیلے ہم نے اس سے چاہے 1 درجن بھی لینے ہوں لیکن اس کو چیک کرتے کرتے ہی 2 کھا جائیں گے۔ کوئی پٹھان جو ریڑھی لگاتے ہیں، دانے وغیرہ بھونتے ہیں، لیے ہم نے اتنے کے نہیں ہوتے جتنے ہم ویسے وہاں سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا حرام ہے کہ ایک چیز جس کے ہم نے پیسے ہی نہیں دیے وہ چیز ہم کسی سے بغیر پوچھے کھا رہے ہیں۔ ہاں اگر اس سے پوچھ کر کھاتے ہیں پھر تو جائز ہے، لیکن اگر بغیر پوچھے ہم اس سے کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اپنی زندگیوں پر ہمیں نظر دوڑانی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک لقمہ بھی حرام کا ہمارے اندر چلا جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کسی شخص کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ صرف ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر چلا جائے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو مستجاب الدعوات بننے کے لیے یعنی کہ انسان ایسا ہو جائے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو سب سے پہلی چیز اس کو حرام چیزوں سے خود کو بچا کر رکھنا ہوگا۔ حرام چیز، حرام لقمہ، ایک لقمہ پیٹ کے اندر چلا گیا تو 40 دن تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں اعلیٰ حضرت کا تقویٰ کہ انہوں نے شوربہ حالانکہ رکھا کھانے کے لیے ہی تھا لیکن اس کو پینے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بشر حافی علیہ الرحمہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ہمشیرہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے پاس گئی اور ان سے ایک مسئلہ پوچھا۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ فرمانے لگیں کہ امام میں رات کے وقت چرخہ کاٹتی ہوں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں چاند کی روشنی میں یہ کام کر رہی ہوتی ہوں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کا میری گلی سے گزر ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہاتھوں میں شمع اٹھائے ہوتے ہیں، لالٹن سمجھ لیں یا اس وقت کی جو بھی روشنی ہوگی وہ اٹھائے ہوتے ہیں، تو میں جس وقت چاند کی روشنی میں چرخہ کاٹ رہی ہوتی ہوں تو بادشاہ کا بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے، اور جب بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو روشنی میرے گھر میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب میں اس وقت جو چرخہ کاٹ رہی ہوتی ہوں اب وہ سامان تیار کر کے میں نے بازار میں بیچنا ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کام میں چاند کی روشنی کے ساتھ مصنوعی روشنی بھی شامل ہو گئی، اب اس اوقات میں جو میں نے چرخہ کاٹا ہوتا ہے کیا اس کی کمائی میرے لیے کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں تقویٰ یہ ہوتا ہے تقویٰ کہ انسان قدم قدم پر اپنی زندگی کا احتساب کرے اور دیکھے کہ میں کس طرح اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ گزار رہا ہوں، کس طرح میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کہ جن کی کتاب بخاری شریف سے بھی 6 گنا بڑی ہے، وہ امام وہ کہنے لگے کہ مسئلات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون کہ جو اتنی احتیاط کر رہی ہے اپنی زندگی کے معاملات میں کہ وہ اتنا اہم ترین مسئلہ مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ تو بشر حافی علیہ الرحمہ کی ہمشیرہ کہنے لگیں کہ میرے بھائی کا نام بشر حافی علیہ الرحمہ ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں اس کے لیے جواز کا فتویٰ دے دیتا، لیکن تو اتنے عظیم بزرگ کی ہمشیرہ ہے، تیرے لیے وہ مال کھانا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، فیکٹری ورکر بھی کچھ ہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص اس کا کام شروع ہوتا ہے فیکٹری میں 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک، اب درمیان میں اس کو 1 گھنٹے کی چھٹی بھی ملتی ہے، اب 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے۔ اب اگر اس 8 گھنٹے میں اگر وہ 10 منٹ بھی ڈنڈی مار دے گا تو اس کے لیے اس 10 منٹ کی کمائی لینا، 10 منٹ کی تنخواہ لینا جائز و درست نہیں ہے۔ جو کاروبار کرتے ہیں جب وہ کوئی سامان اپنا بیچتے ہیں اور اگر اس میں وہ کوئی ڈنڈی مارتے ہوں کہ بغیر عیب کے بتائے وہ چیز دیتے ہوں گے تو اس کی کمائی لینا بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ اتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے رزق کے معاملے میں۔ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں تو وہ کمائی ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون وضع کیا ہوا تھا
کہ دکان پر وہ بندہ بیٹھے جس کو تجارت کے اصول آتے ہوں. جس کو تجارت کے اصول نہیں آتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جس کو کاروبار کے اصول نہیں آتے تھے اس کو وہ دکان سے اٹھا دیتے تھے، کہتے کہ جاؤ پہلے تجارت کے اصول سیکھو پھر آ کر دکان پر بیٹھنا. تو مال کمانا یہ بالکل آسان ہے، لیکن بالکل حلال طریقے سے کمانا اس میں بڑی احتیاط ہے. تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی اندر ایسی عادات پیدا کرنی چاہیے، ایسے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے کہ ایک لقمہ بھی حرام کا ہماری کمائی میں شامل نہ ہو. ایک اور صحابی تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے بھی ایک دو بار آپ کو یہ حدیث پاک سنائی ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے. تو ہوتا ہے کہ موسم میں تبدیلی آتی ہے، جیسے آج کل موسم گرما ہے تو فجر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، موسم سردہ ہو تو فجر کی جو نماز ہے وہ کچھ دیر سے ہوتی ہے. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موسم میں کہ جس موسم میں کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، نماز فجر ادا کرتے تو فوراً گھر کو چل دیے ہوتے. ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، اے ابو درداء کیا وجہ ہے کہ تو نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرتے فوراً ہی گھر کو چل دیا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل معاملہ یہ ہے کہ آج کل کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے اور صبح کے وقت ٹھنڈی ہوائیں بھی مدینہ شریف کا بوسہ لینے کے لیے آتی ہیں. تو کچھ کھجوریں جو پکی ہوتی ہیں، میرے گھر میں بھی کھجوریں ہیں اور میرے ساتھ والے گھر میں بھی کھجوروں کا ایک درخت لگا ہوا ہے اور اس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے. تو جب ہوا چلتی ہے تو اس کے گھر کی کچھ کھجوریں ٹوٹ کر میرے گھر کے صحن میں آ گرتی ہیں. تو میں فوراً نماز پڑھ کے گھر اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرے بچے اٹھ کر کوئی ایک کھجور بھی اپنے منہ میں نہ ڈال لیں. یہ ہوتا ہے تقویٰ کہ انسان ہر قدم پر پھونک کر اپنی زندگی گزارے اور کوئی ایسا لقمہ، کوئی ایسی چیز اپنے پیٹ کے اندر نہ جانے دے کہ جس کی وجہ سے حرام کی آمیزش بھی پیدا ہوتی ہو. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو تقویٰ کی دولت سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.